مولانا صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ 9 مئی کو 1 سال ہو رہا ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج پریس کانفرنس کی. وہ کہتے ہیں جی 9 مئی کے ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے. آپ پہلے تو مذمت کر چکے ہیں 9 مئی کی, ابھی تک آپ کا وہ موقف برقرار ہے کہ 9 مئی کے جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے؟ ہمارے جو ملین مارچ ہے یا عوامی اسمبلی ہے 9 مئی کا, اس کا اس حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا. جب ہم جلسوں کا شیڈول بنا رہے تھے تو 20 اپریل کو ہم نے پشین کا جلسہ رکھا, عوامی اسمبلی رکھی, پھر 2 مئی کو ہم نے کراچی کی, اور 9 جمعرات برابر ہو رہا تھا تو خواہش یہ تھی کہ جمعرات کے روز آپ, تاکہ اگلے روز پھر چھٹی ہو یا لوگ ذرا تھوڑا سا فریش ہوتے ہیں, تو اس لحاظ سے ہم نے 9 مئی رکھا جی. اور اس کا 9 مئی کے اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے جو یہاں ملک پہ درپیش آیا تھا. تو ایک بات ہماری طرف سے بالکل واضح ہونی چاہیے کہ 9 مئی ایک وہ واقعہ کہ جس کو آپ موضوع بحث بنانا چاہتے ہیں یا ملک پہ جو ہے زیر بحث ہے, یا جس پر آج آئی ایس پی آر کا بہت لمبا پریس کانفرنس آئی اس حوالے سے, تو یہ دونوں ہمارے اور ان کے حوالے سے بالکل الگ الگ باتیں ہیں جی. اچھا, تو یہ آپ اتفاق کرتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہ 9 مئی کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت فوج کی تنصیبات پر حملہ ہوا اور ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے؟ دیکھیے, جہاں تک واقعے کا تعلق ہے, یقیناً ہم نے بھی اس پر احتجاج کیا تھا, اور ریاستی تنصیبات پر اور ریاستی مراکز پر اس طرح کے حملے یقیناً پوری قوم نے اس کا نوٹس لیا تھا جی. لیکن اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اپنی جگہ پر اور ان کا اس پر احتجاج اپنی جگہ پر, لیکن اگر ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور صحیح بات ہے ان کی, تو پھر یہ بتایا جائے کہ الیکشن میں دھاندلی کی ہے یا نہیں. یا تو وہ تسلیم کرے کہ ہم نے الیکشن میں دھاندلی کی ہے, مان لیں, وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کی, اور اگر نہیں کی ہے تو پھر عوام نے اس کے 9 مئی کے بیانیے کو مسترد کر دیا ہے, پھر اکثریت جو ہے وہ پھر ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ 2018 کے الیکشن پر بھی آپ نے احتجاج کیا تھا, مجھے یاد ہے اس وقت آپ نے, اس وقت جو آپ کے اتحادی تھے ان کو کہا تھا اسمبلی میں مت بیٹھو, ٹھیک ہے. ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 2024 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور ابھی آپ اسمبلی میں بیٹھ گئے ہیں. اس وقت بھی آپ نے تحریک چلائی, ابھی بھی آپ تحریک چلا رہے ہیں. تو جو آپ نے 2019 میں جو ایک تحریک شروع کی تھی اس میں اور آج کی جو آپ کی تحریک ہے اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے, ایک ہے اصول کا موقف لینا, ایک یہ ہے کہ پھر اپنی استطاعت کی حد تک لینا. یعنی دو چیزیں جو ہے وہ اصول پر کھڑے ہونا یہ بھی ضروری ہے. جتنی استطاعت ہو اسی کیپیسٹی میں آدمی کو ایکٹ کرنا چاہیے, اس کے مطابق آدمی کو اقدام کرنا چاہیے. تو ظاہر ہے جی کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو صرف ہماری نہیں ہوتی, اگر دھاندلی ہے تو سب کے لیے ہے. اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ آپ ابھی اسمبلی میں حلف نہ اٹھائیں, لیکن کسی نے نہیں مانی, پھر ہم نے بھی اٹھا لیا جی, کیونکہ تنہا شاید ہم مؤثر نہ ہوتے جی. اس بار پھر مینڈیٹ وہی, یعنی پیپلز پارٹی کو اس وقت بھی صوبائی حکومت ملی تھی, لیکن صوبائی حکومت ملنے کے باوجود وہ میدان میں آئی اور اسے کہا دھاندلی ہوئی ہے. جس طرح آج پی ٹی آئی کو صوبہ خیبر پختونخوا میں اکثریت ملی ہے تو ان کو بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ دھاندلی ہوئی ہے, جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں. لہٰذا ہم جمعیت علماء اسلام والے اکیلے ہیں اس وقت, اور جو ہمارے دوست تھے وہ شاید اب انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ مسلسل اقتدار سے محرومی بھی مناسب نہیں ہے, لیکن ہم اس اصول سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. ہم نے جو پشین میں جلسہ کیا وہاں بھی عوام کا رد عمل بالکل واضح تھا, حالانکہ بارشیں تھیں, بہت سے راستے بند تھے, ندیاں بہہ رہی تھیں, لوگ اس کو کراس بھی نہیں کر سکے تھے. اسی روز بھی کچھ لوگ شہید ہوئے تھے, پانی میں ان کی گاڑیاں بہہ گئی تھیں. اور پھر اس کے بعد ابھی جو کل پرسوں ہم نے کراچی میں کیا 2 مئی کا, تو اس نے بھی دنیا کو بتا دیا کہ عوام کس کو کہتے ہیں, پبلک کس کو کہتے ہیں جی. تحت نظر انسانیت تھی, لاکھوں انسان جو ہے ایک میدان میں اکٹھے تھے جی. اور انشاءاللہ جب کل پرسوں پشاور میں ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ یہی پیغام دے گا کہ صبح خیبر پختونخوا کے عوام کیا کہتے ہیں جی. مجھے یاد ہے آپ نے عمران خان کے دور حکومت میں بھی اس طرح کے بڑے بڑے جلسے کیے تھے, کیا اس کا آپ
بگاڑ سکیں عمران خان کا. اور ابھی بھی اگر آپ پشاور میں ملین مارچ کرتے ہیں اور بہت بڑا اجتماع کرتے ہیں جس میں انسانوں کا سمندر بھی آ جائے تو کیا کر لیں گے؟ اس سے کچھ تو بھی آپ نہیں کا ہوگا. کیا مطلب ہے؟ آپ ہمیں اسلحہ اٹھانے کی ترغیب دے رہے ہیں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں عوام کہ ہی ہے نا. الٹیمیٹلی عمران خان کو ہٹایا گیا تحریک عدم اعتماد سے. ٹھیک ہے، وہ جو آپ کی تحریک تھی لیکن اس سے تو تحریک نہیں عدم ہٹایا. اعتماد کے لیے فضا کس نے بنائی؟ ہاں ماحول کس نے بنایا؟ اور عوامی سیلاب ایسا آیا کہ میں جب لاہور سے نکل رہا تھا تو مجھے دور دور تک ایسا نظر آ رہا تھا جیسے کہ زمین پر انسانی چونٹیاں پھیلی ہوئی ہوں. تو اتنی زیادہ تعداد میں کہ دور دور تک آدمی جو ہے وہ بڑا معمولی سا نظر آتا تھا کیونکہ پبلک بہت زیادہ تھی. یہ مناظر ہم نے دیکھے ہیں عوام کے. میں حیران تھا جب میں ساہیوال سے گزر رہا تھا اور اکاڑے سے گزر رہا تھا تو مجھے یوں لگا کہ جیسے شہر میں کوئی مرد کسی گھر میں رہا ہی نہ ہو، سارے جو ہے دنیا روڈ پہ آ گئی تھی جی. جب میں نے ملتان کا منظر دیکھا تو میں حیران تھا کہ ملتان میں آج تک ہم اتنے بڑی اجتماع نہیں کر سکے ہیں جی. اور پھر جب ہم یہاں آئے تو پورا جو آپ کا کشمیر ہائی وے ہے وہ کوئی 8 لائنوں کا ہائی وے ہے یا اس سے بھی زیادہ، اور اس کے آگے پیچھے جو میدان ہے وہ سب کے سب انسانوں سے بھرے ہوئے تھے. اور 2.6 کلومیٹر یہ عوام تھی آپ کے اس شہر میں. 15 دن رہی یہاں پر جی. تو عوام تو تھے، لیکن عوام کا اس طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جی. اور ہمارے پاس ہتھیار ہی کیا ہے جی؟ عوام ہی ہو سکتے ہیں. لیکن وہ جو عوام کے رائے کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو عوام ہی نے اس کا احتساب کرنا ہے. آپ کی بات درست ہے، لیکن وہ جو آپ نے بڑے بڑے اجتماعات کیے، پھر آپ نے اسلام آباد میں آ کے دھرنا دیا، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کے اس احتجاج کا فائدہ آپ کے ایک اتحادی نے اٹھا لیا اور بعد میں اس نے آپ کو السلام علیکم کر دیا؟ حضرت یہ ہمارے دوستوں کے رویوں اور نیتوں پر ہے، اس سے ہماری نیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا جی. ہمیں راستے میں کوئی چھوڑتا ہے، راستے میں پہنچا کر چھوڑ دیتا ہے، یہ ان کا اپنا رویہ. وہ بھی تاریخ پر اپنی کارکردگی جو ہے وہ رقم کرا رہے ہیں، اور ہم بھی تاریخ کے صفحات پر اپنی تاریخ رقم کر. آگے والے نسلیں سوچیں گے کہ ہم نے. تو یہ جو اب آپ کی تحریک ہے یہ اب پشاور کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ اسلام آباد کی طرف آئیں گے، کیا کریں گے؟ پشاور کے بعد ہم نے پھر بیٹھنا ہے اور آنے کا لائحہ عمل بنانا ہے اور ملکگیر بنانا ہے انشاءاللہ. ابھی تو ہم نے صرف ٹیسٹ کیا ہے جی، ٹیسٹ کامیاب رہا ہے ہمارا جی. اور آگے ہم جو ہے پھر سے بڑھ کر انشاءاللہ جائیں گے انشاءاللہ. پنجاب میں بھی جائیں گے. تو اس سے آگے آپ کوئی گرفتاریاں وغیرہ بھی دے سکتے ہیں؟ ظاہر ہے تحریک صرف جلسوں کا نام نہیں ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ جلسوں سے کیا ہوا، تو جلسوں سے کچھ آسمان تو نہیں گرتا، جلسہ ہو جاتا ہے. عوام اپنی رائے دیتے ہیں اور ہم نے عوام کی رائے دنیا کو بتائی اور دنیا نے نوٹ کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور عدم اعتماد کی طرف جب بات گئی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی کبھی رخ تبدیل ہوا تو وہ ایسے تو نہیں ہوا بلا وجہ جی. اور انہوں نے بہت کوشش کی، آخری حد تک کوشش کی کہ مجھے عوام سے علیحدہ کر دیا جائے اور اس تحریک کو ہم چھوڑ دیں. دباؤ بھی رہا، مختلف حربے استعمال کیے، لیکن ہم ڈٹ گئے جی. ہم نے کہا نہیں ہوگا اس طریقے سے. اور وہ بھی مکمل طور پر مطمئن ہو گئے کہ یہ 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے جی. ہمیں یہاں تک بھی کہا گیا کہ دیکھیے یہ سیاسی جماعتیں آپ کے ساتھ کھیل رہی ہیں، ہمیں بھی آپ کو آڈیو کیسٹ لا کر سنا دیتے ہیں. پھر کہا کہ کسی طرح رفٹ پیدا ہو. ہم نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے جی. اس وقت کنٹینر کے اوپر ساری پارٹیاں اکٹھی ہیں، بس یہ کافی ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہ جہتی لانی ہے. ٹھیک ہے پبلک جمعیت علماء اسلام کی ہوگی، لیکن سب لوگ اس پہ آ کر شریک ہوتے ہیں اور ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج صورتحال یہ ہے کہ ہم نے صرف جمعیت علماء اسلام کی تحریک کے بنیاد پر عوام کو بلانا ہے، اور انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام ہی اس وقت پورے ملک میں عوام کو لیڈ کرے گی اور تبدیلی لائے گی انشاءاللہ.